لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت 6 افسران شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ دنوں بلوچستان میں پیش آنے والے ہیلی کاپٹر کے افسوسناک حادثے میں کور کمانڈر کوئٹہ جنرل سرفراز سمیت 6 فوجی افسران اور جوانوں کی شہادت پر پوری قوم رنجیدہ تھی، لیکن اس افسوسناک واقعے کی آڑ میں چند شرپسند عناصر کی جانب سے سیاست اور مکروہ پروپیگنڈے کا آغاز کر دیا گیا۔ 50 فالوورز والے ٹویٹر اکاؤنٹ والے ایک 18 سالہ نو عمر لڑکے کی غیر ذمہ دارانہ ٹویٹ، جسے صرف ایک ری ٹویٹ ملا، کو بنیاد بنا کر چند صحافی حضرات اور ایک میڈیا ہاؤس نے پروپیگنڈے کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ میڈیا کیمپین کا آپ نے ذکر کیا جنرل صاحب، اسی کیمپین میں صدر پاکستان جو مسلح افواج کے کمانڈر ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ شہداء کی فیملی نہیں چاہتی تھی کہ وہ جنازے میں شریک ہوں۔ اس ٹویٹ سے تحریک انصاف نے فوری طور پر نہ صرف لا تعلقی کا اظہار کیا بلکہ مذمت بھی کی، لیکن افسوسناک امر ہے کہ ایک طرف تو ایک گمنام اکاؤنٹ کی بے وقت ٹویٹ کو بنیاد بنا کر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر مملکت پاک فوج کے شہداء کے جنازوں میں شرکت کرنا چاہتے تھے، مگر سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے ٹرولز کی جانب سے کیے گئے منفی پروپیگنڈے کے بعد صدر مملکت کو جو فیڈ بیک دیا گیا اس کے باعث انہوں نے شہداء کے جنازوں میں شرکت نہیں کی۔ جبکہ دوسری طرف مریم نواز ٹیم کی جانب سے نہ صرف فوجی شہداء کی توہین کی گئی بلکہ اعلیٰ فوجی افسران کے نام لے کر سازشی تھیوریاں بنائی گئیں۔ یہ حرکات کرنے والے اکاؤنٹس کو مریم نواز خود فالو کرتی ہیں اور ان اکاؤنٹس سے نون لیگ نے کوئی لا تعلقی اختیار نہیں کی، لیکن اس سب کے باوجود نہ کوئی ایکشن ہوا، نہ کوئی مذمتی بیان۔ میرے خیال میں اس بارے میں کامنٹ نہ کروں تو بہتر ہے۔ اور نہ مخصوص میڈیا ہاؤس کو درد ہوا۔ یاد رہے کہ اب تک سیاسی رہنماؤں میں صرف عمران خان ہیں جو شہید لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کے گھر تعزیت کے لیے گئے۔ سوال یہ ہے کہ شہداء کے خون پر سیاست کون کھیل رہا ہے اور کیوں؟ عوام اور افواج کے درمیان خلیج پیدا کرنے میں کس کا مفاد ہے؟